اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ رمضان المبارک میں ایک اہم مسئلہ پیش آتا ہے، وہ جو بچے ہاسٹل میں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، اور اگر کوئی خاص افطاری ہو اہل محلہ کی طرف سے یا اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، جس میں دونوں فرقے کے رشتہ دار ہوں، شیعہ ہوں سنی ہوں، وہاں پہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا اہل سنت کی ذان جب ہو جائے تو ان کے ساتھ ہم بھی جمع ہوں، اہل بیت کے ماننے والے فقہ جعفریہ کے عمل پیرا لوگ بھی اگر وہاں ہوں تو کیا یہ افراد ان کے ساتھ اہل سنت کے ساتھ افطاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاسٹل میں عموماً بچے سوال کرتے ہیں، نوجوان جو پڑھتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان نے افطاری کا پروگرام اکٹھا کیا ہوتا ہے، جس طرح وہ کلاس وائز ہاسٹل میں رہ رہے ہیں اسی طرح وہ اپنا کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، تو ان کی افطاری اکٹھی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم 10 منٹ لیٹ ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ افطاری بچے گی نہیں، تو اس خوف کی وجہ سے کیا وہ 10 منٹ پہلے روزہ کھول سکتے ہیں یا نہیں، یا اہل سنت کے وقت کے مطابق؟ اسی طرح کوئی پارٹی ہے، کوئی افطاری ہے محلے کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، وہاں رشتہ دار سارے اکٹھے ہیں، تو وہاں بھی اسی طرح اگر کوئی 10 منٹ لیٹ روزہ افطار کرنا چاہتا ہے اور اہل سنت کے مطابق وقت پہلے ہو گیا ہے اور افطار بھی کھول دیا گیا ہے، تو یہ خوف عموماً لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ کچھ بچے گا نہیں ہمارے افطار کرنے کے لیے، تو فقط اس خوف سے ہم 10 منٹ پہلے کہ کھانا نہیں ملے گا ہمیں اگر لیٹ ہو گئے، تو افطار اہل سنت کے ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر فقط اور فقط افطار کا مسئلہ ہو اور اسی کھانے کا ہی مسئلہ ہو تو قطعاً اس وجہ سے آپ 10 منٹ پہلے روزہ نہیں کھول سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں واضح آیت ہے وَأَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو، اور رات اور لیل جو ہے وہ اہل سنت جب افطار کرتے ہیں تو اس وقت یہ لیل صدق نہیں آتا اگر دیکھا جائے، تو اسی وجہ سے ہم 10 منٹ انتظار کرتے ہیں کہ لیل ہو جائے اور ہم اپنے رات ہو جائے اور ہم اپنے روزے کو مکمل کریں۔ پورے 15-16 گھنٹے جو آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہو اس کو آپ 10 منٹ میں فقط اس لیے کہ کچھ افطار نہیں بچے گا ہمارے لیے یا بچے گا تو تھوڑا بچے گا، اس کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے لیے روزہ بھی آپ کا باطل ہو جائے گا۔ روزہ باطل ہوگا تو آپ کو، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کیا ہے، تو 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، یہ کفارہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور پھر فقط اور فقط دیکھیں روزہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ صبر یہی چیز تو سکھاتا ہے کہ احکام الہی پر عمل کرنے کا نام روزہ ہے۔ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم نے روزہ رکھ لیا، صبح سے لے کر رات تک ہم بھوکے رہے، تو کس کے حکم سے رہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو جتنا حکم اللہ نے بیان کیا ہے اس کی پیروی کرنا اور اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ذاتی جو مسائل آ جاتے ہیں تھوڑے بہت زندگی کے رشتہ داروں کی وجہ سے، دوستیوں کی وجہ سے، ہم اس میں شریعت میں ترمیم نہیں کر سکتے کہ ہمارے دوست جو کہہ رہے ہیں جی آج 10 منٹ پہلے کھا لو تو ہم آپ کے ساتھ 10 منٹ کا بعد میں کھا لیں گے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں آپ تاریخ اسلام میں اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ حکم پڑھنے کو ملے گا، یہ واقعہ ملے گا کہ جو کفار تھے وہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری انہوں نے پیشکشیں کی کہ آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں، اس کی تبلیغ نہ کریں، اور جب نہ ان کی کوششیں کامیاب ہو سکیں تو پھر اس معاہدے پہ بھی آگے کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، ایک دن ہم آپ کے اللہ کی پوجا اور عبادت کر لیتے ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ معاہدہ اور ڈیل انہوں نے رسول اللہ کو پیشکش کر دی۔ رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے ساتھ بتوں کی پوجا کریں جن کو تم اپنے ہاتھ سے، تو دین کے مقابلے میں کوئی ڈیل نہیں ہوتی، اور کسی کو مجبور بھی نہیں کرنا کہ نہ طنز کرنی ہے کہ تمہارا روزہ نہیں ہے اور تم 10 منٹ پہلے کھول رہے ہو، نہیں، آپ اپنی فقہ پر، اپنی احادیث اور اپنے فرامین پر قائم رہیں اور دوسروں کو بھی تنگ نہ کریں۔ ہاں، اور اگر اس قسم کا کوئی اکٹھا افطار آ جاتا ہے، کوئی ایسا کوئی دعوت ہے، کوئی شادی ہے، پروگرام ہے، آپ کی اپنی طرف سے ارینج کی گئی کوئی افطاری ہے، تو اس میں پھر یہ بات خیال رکھیں کہ آپ 10 منٹ پہلے اہل سنت کے ساتھ نہ کھول لیں،
آپ اپنا افطار الگ کر لیں، اپنے لیے افطار کی چیزیں رکھ لیں الگ طور پر، اگر آپ کو خوف ہے کہ ختم ہو جائیں گی، افطار نہیں ملے گا، لیکن یہ آپ اپنا روزہ جان بوجھ کر باطل نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔